مکہ کا شہر جہاں دھول سے بھری سڑکیں، قافلوں کے اونٹ اور لوگوں کے بیچ ایک عورت تھی، ایک ایسی عورت جن کا نام سن کر پورا عرب عزت سے سر جھکاتا تھا، اور وہ تھی خدیجہ بنت خویلد۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ قریش کے سب سے عزت دار گھرانے سے تھی اور اپنے دور کی سب سے سکسیسفل بزنس وومن تھی۔ ان کا لقب تھا الطاہرہ، جس کا مطلب ہے پاک دامن، ایماندار اور شریف عورت۔ 6 سینچری کا مکہ جہاں عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ قریش کے امیر اور شریف خاندان سے تھی۔ ان کے والد خالد بن اسد ایک مشہور بزنس مین تھے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں اپنے والد سے بزنس سیکھا، اور جب وہ جوان ہوئی تو پورے مکہ میں ان کا نام ایک مثال بن گیا۔ کوئی عورت ان کے جیسی تاجر نہیں تھی۔ وہ اپنے قافلوں کو سیریا، یمن اور مصر تک بھیجتی تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں کو اپنے لیے ٹریڈ کرنے بھیجا، لیکن کسی پر اتنا یقین کبھی نہیں ہوا، جب تک ایک دن انہوں نے سنا ایک جوان ہے جو الامین کے نام سے مشہور ہے، اور وہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک ایسا سفر آتا ہے جو ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہیں اپنے قافلے کے ساتھ سیریا بھیجا۔ سفر کے دوران کچھ ایسے واقعات ہوئے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میسرہ نے بعد میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیڑ کے نیچے چھاؤں میں بیٹھے تو ایک بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا، اور جب ہم بازار میں گئے تو ایک کرسچن راہب نے کہا یہ شخص نبی ہونے کے لائق لگتا ہے۔ میسرہ کے لفظوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں عجیب روشنی بھر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی ہر دفعہ زیادہ برکت کے ساتھ لوٹتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے الگ ہے۔ اب بات آتی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی۔ کچھ مہینے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دوست نفیسہ بنت منیہ کو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر وہ راضی ہو جائیں۔ جب نفیسہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا، اور پھر 25 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ نے 12 اقیاں سونا اور 20 بکرا چاندی مہر دیا، ایک مثال جس میں عزت اور خلوص دونوں تھے۔ اس دن مکہ میں سب کہہ رہے تھے یہ وہ جوڑا ہے جس میں آسمان اور زمین دونوں خوش ہو گئے۔ ان کے گھر میں اللہ نے خوب برکت دی۔ ان کے 6 بچے ہوئے، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ۔ قاسم اور عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑا ابو القاسم۔ ان کے گھر میں پیار، ادب اور سکون تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ہر فیصلے میں ساتھ دیتی، اور جب انہوں نے غار حرا میں عبادت شروع کی تو انہوں نے ان کے لیے کھانا، پانی اور کپڑے بھیجنے کا انتظام خود کیا۔ اب بات کرتے ہیں وحی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ ایک رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے گفا میں تھے تو وہیں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ جب گھر آئے تو ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے اڑا دو۔ تب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اڑا دیا اور پوری تسلی کے ساتھ کہا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور پرانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پوری بات سن کر کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کو لوگ نکال دیں گے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ وہ اسلام لانے والی سب سے پہلی عورت تھی۔ انہوں نے اپنا مال، اپنا سکون اور اپنی زندگی سب اللہ کے راستے میں دے دی۔ ان کے گھر میں سب سے پہلے مسلمان بنے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اسی گھر سے اسلام کی روشنی پھیلی۔
اب بات آتی ہے اس بائیکاٹ کی جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے چاہنے والوں پر ہر درجہ تکلیفیں دی۔ جب قریش نے اسلام کے خلاف بائیکاٹ لگایا تو مسلم لوگوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ 3 سال تک انہیں نہ کھانا ملتا تھا، نہ پانی، نہ دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوکھے پتے تک کھائے اور اپنے دوستوں کو سنبھالا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری دولت اسی وقت میں خرچ کر دی۔ انہوں نے اپنے کپڑے تک بیچ ڈالے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والے بھوکے نہ رہیں۔ اس وقت وہ 60 سال کے قریب تھی، لیکن ان کا جذبہ ایک جوان عورت جیسا تھا۔ بائیکاٹ کے کچھ مہینے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر رو دیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی آپ کے لیے دے دی اور اب چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جہاں نہ شور ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رک نہیں پائے۔ وہ زمین پر جھک کر رو دی اور کہا، یا خدیجہ، تم میری دنیا تھی اور میری آخرت بھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی روح رمضان کے مہینے میں قبضی اور انہیں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا۔ ان کے گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کبھی نہیں بھلایا۔ جب بھی کوئی قربانی ہوتی تو ان کی پرانی سہیلیوں کو گوشت بیچ دیتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کسی اور عورت سے اتنی غیرت نہیں کھائی جتنی خدیجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر روز کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یاد رہ گئے کہ خدیجہ مجھ پر تب ایمان لائی جب سب نے انکار کیا، انہوں نے اپنے مال سے سہارا دیا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، سیلف ریسپیکٹ اور ایمان۔ وہ سب سے پہلی مسلمان تھی، وہ سب سے پہلی انڈیپینڈنٹ وومن۔ سپورٹ سسٹم، انہوں نے سب کچھ سیکریفائز کر دیا اپنے شوہر اور دین کے لیے۔ ٹرو لیڈرشپ، ایک سکسیسفل بزنس وومن ہونے کے باوجود وہ بہت ہمبل رہی۔ فریڈ ان ہارڈ ٹائمز، جب دنیا نے ٹھکرایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ نام ہے جو صرف ایک عورت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مثال کا نام ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام کی شہزادی جو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت تھی، ان کا جذبہ، ان کا ایمان اور ان کا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ اسلام کی روشنی بنا۔ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر نہیں تھی بلکہ اسلام کی پہلی مومنہ جنہوں نے اپنی دولت، اپنا دل اور اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عورت جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اصل عزت عورت کی طاقت اس کے ایمان میں ہوتی ہے، نہ کہ مال یا رتبے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ نام جسے جبریل علیہ السلام نے آسمانوں سے سلام پہنچایا اور جسے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔